ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں نا ان میں بھی کوئی مسئلہ ہے تھوڑا. ہمارے حضرت ایک بات بہت بتایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو دیندار بننے کا شوق ہے نا ان کو بھی دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیکھو اسلام اور مذہب اور دین نام ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کا، پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا. آپ کے مزاج کو فالو کرنا اس کو اسلام نہیں کہتے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی. جب حضرت مولانا طارق امیر صاحب کے بیٹے کی حادثاتی موت ہوئی نا تو کچھ چیزیں اس وقت بھی میرے سامنے آئی. لوگ کہہ رہے تھے خودکشی کی ہے. خودکشی تو نہیں کی تھی 100%، یہ تو ثابت ہو گیا ہے. چیمبر میں گولی غلطی سے چل گئی. ایک بات ہے اگر بالفرض کی بھی ہے خودکشی، مثال ہے، تو اس کا مولانا طارق امیر صاحب کے دیندار یا بے دین ہونے سے کیا تعلق بھائی؟ یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا بچہ بھی نیک ہوگا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ نہیں ہے میرا خیال ہے. واسطہ کہتے خودکشی کے خلاف بیانات، اپنے گھر میں خودکشی ہو گئی تو ہو سکتا ہے بالکل. انسان اپنے عمل کا مکلف ہے، بیوی بچوں کے عمل کا مکلف نہیں ہے. قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، بچا پاؤ گے. اس کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ نہیں بچا سکتے، ہدایت دے سکتے. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں. نبی اگر کسی کے دیندار ہونے سے اس کے رشتہ داروں کو ہدایت ملنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کو ہدایت ملتی. ساری زندگی ہمارے نبی اس درد میں روتے رہے کہ کسی طرح میرے چچا کو ایمان کی توفیق مل جائے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، بیٹا کافر ہو کے مرا ہے. کیا کوئی نوح علیہ السلام ہمارے لوگ ہوتے وہاں پہ ہم کہتے لو دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے اپنے گھر کی فکر میں. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر، لو دنیا کو سمجھا رہے ہیں اپنی بیگم کو دوپٹہ نہیں پہنا سکتے. یہ آج کل باتیں مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں. میں طلبہ سے جامعہ رشید میں پڑھاتا ہوں نا، طلبہ کو وہ چونکہ مولوی بن رہے ہیں نا، مدرسے تو مولانا بننے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، مال پروڈکٹ ہر سال تیار ہو کے نکلتا ہے. تو ان کی ایک بات سمجھا رہا تھا کہ کبھی نہ اوٹ پٹانگ دعوے نہیں کرنا، ہمیشہ نیچر پہ چلنا، اور جو ریالٹی ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی نا، وہ ہمیشہ ریالٹی پہ بات کرتے تھے، ہمیشہ ریالٹی پہ. ان کی جتنے مواعظ ہیں، خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنے سارے مواعظ چھپے ہوئے، ان کے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. جب ان کی موت واقع ہو رہی تھی تو عینی شاہدین کا بیان ہے کہ ان کی دونوں انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی. ایک کرامت کے طور پہ اللہ نے یہ دکھایا، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے قلم سے اصلاحی امت کا بہت کام لیا. اللہ میں نے بہت پڑھا ہے حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں. اگر میں نے ان کو نہ پڑھا ہوتا شاید آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. لیکن ان کی اردو بہت گاڑی ہے، بہت ثقیل اردو استعمال ہوتی. کچھ کتابیں حضرت مولانا شیخ تھانوی کی طرف منسوب ہیں جو ان کی ہے نہیں، کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں. تو خیر کبھی بھی ریالٹی سے ہٹ کے مت جاؤ. بس میں نے طلبہ کو سمجھایا، میں نے کہا جب تم کل مولانا بنو گے تو اخلاق پر بیان کرو. اچھے اخلاق وہ ہوتے ہیں انسان غصہ نہ کرے، ہر ایک سے تمیز سے بات کرے، نیک لوگوں کے گھر میں ہمیشہ محبتیں ہوتی ہیں، کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. یہ ہمارے واعظین بیان کر رہے ہوتے ہیں. پتہ چلا آپ کے گھر میں ہو گیا پڈا، لوگ کہیں گے دیکھو بھائی محبتوں پہ بیان ہوتے ہیں، اپنے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. ہمیشہ بیان یہ ہوتا ہے طلاق بہت بری چیز ہے، عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے. لو حضرت جی کی اپنی بیگم کو کیا ہو گئی؟ ڈیورس. لو بھائی ہمیشہ بیان ہوتا ہے کاؤنسلنگ، ہم گھروں کو جوڑتے ہیں، جوڑنے میں ثواب ملتا ہے. لو اپنا گھر بچا نہیں سکے، دوسروں کی کیا کر رہے ہیں؟ کاؤنسلنگ کر کے گھروں کو جوڑ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پھینکو ہی نہیں، بولو بھائی ہم گھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جوڑنا ہمارے ہاتھ میں، اپنا نہیں جوڑ سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے بھائی. اچھا نیک لوگوں کو بیوی ہمیشہ نیک ملتی ہے، اچھی عورتوں کو ہمیشہ بندہ اچھا ملتا ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نا قرآن میں حدیث. بعض دفعہ بڑے نیک ہوتے ہیں فراڈن مل جاتی ہے، بعض دفعہ ایک عالمہ پاکیزہ پردے دار ہوتی ہے، بندہ 2 نمبر مل جاتا ہے اس کو. سب کچھ ہوتا ہے. استخاروں کی پیداوار ایسی ہوتی ہے. یہ جو آج کل خلاف سنت استخارے نکال رہے ہیں نا، استخارہ نکالا اور یہ والا رشتہ نکل آیا تو پھر وہ چرسی نکلتا ہے اس میں، کیونکہ آپ شریعت سے آگے. شریعت نے کب کہا استخارہ نکال کے شادی کرو بھائی؟ شریعت نے کہا مشورے کرو، لوگوں سے اس کی تحقیق کرو. فرضی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایک خاتون نے کہا میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے، اور میں نے کہا بھائی وہ آپ کے ابا نے اس کی تحقیق کی ہے، اس کے دوستوں سے اس کے ساتھ سفر کیا یا اس کی پوری انکوائری کی ہے؟ نہیں، میں نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، مجھے یقین ہے اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ پہ توکل کروں گی. ابے کیوں بھائی تو کیا مریخ سے آئی ہوئی ہے؟ کوئی الگ ٹائپ کی خاتون ہے کیا کہ تو پہلی ہے جسے تہجد پڑھی ہے؟ کہ تہجد گزاروں کو چرسی ہیروئن سے نہیں ملتے، 2 نمبر نہیں مل جاتے؟ اسلام نے کب کہا ہے کہ جب تم تہجد پڑھتے ہو تو جو آ جائے ہاں کر دو؟ ٹھیک ہے اسلام نے. ابے یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا.
اللہ میاں نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے میرے بھائی. دعا اسباب کے بعد قبول ہوتی ہے. اسباب اختیار کیے بغیر دعاؤں کو فوکس کرو گے اس کا مطلب آپ دعاؤں میں ہی مخلص نہیں ہو. ایک آدمی کما نہیں رہا, بیٹھا بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ روٹی دے دے, تو قیامت تک مانگ مانگ کے مر جائے گا, روٹی نہیں ملے گی اس کو, اٹھ کے پھوٹنا پڑے گا, جانا پڑے گا بازار میں. ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا کسی کام کا نہیں ہے. الحمدللہ ایسے ایسے اللہ نے ماشاءاللہ مسلمانوں کو اولاد دے دی. میں اس کی شادی کر رہا ہوں, شاید کچھ بن جائے. میں نے کہا اگر نہیں بنا, بے روزگار ہے, کرتا ورتا بھی الحمدللہ. بہت سارے کیسز آئے ہمارے پاس, ایک کیس نہیں ہے یہ. حالانکہ میں تو صبح شام شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا میں تو بولوں گا ماشاءاللہ یار یہ ہوتا ہے باپ, بچہ کسی کام کا نہیں ہے پھر بھی 4 شادیاں کرا دی اس کی, ماشاءاللہ. میں نے ایسا نہیں کہا اس کو. میں نے کہا نہ یہ کم بخت کچھ کر رہا ہے, کوئی ہلے جلے کچھ, چلو پھر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. آپ کو بتائے آج نہیں تو کل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ, تو چلو اب میں تعاون کر دیتا ہوں. اپنی ذمہ داری تو یہ پوری نہیں کر رہا, پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں نے کہا اس کی شادی نہیں کرانا, پچھتاؤ گے, اگلے کی زندگی بھی تباہ ہوگی جو آئے گی. کہہ رہے نہیں یار اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نکاح کے بعد. میں نے کہا اللہ نے اگر نہیں چاہا تو پھر تجھے پتا ہے کہ اللہ کیا چاہے گا. یہ بہت لوگ بولتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. ابے اللہ نے چاہا تو ہو تو جائے گا یقیناً, لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ یہ چاہے گا بھی. اللہ نے نہیں چاہا تو کیا ہوگا. تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو. آگے ہے یہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. یہ شعر کا اس سے تعلق نہیں, صرف تو پہ میں نے سنا ہے. یہ جو میں نے بیان میں تو کا لفظ استعمال کیا نا, اس مجھے یہ شعر یاد ہے. وہ کہتے ہیں بھائی وہ بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب ہو جائے گا, اللہ پہ توکل کر رہا ہوں نکاح میں. میں نے کہا بھائی جان ایسا توکل جائز, بولو توکل وہ کرے گا جو محنت کر رہا ہو, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو. پھر اس میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے, چلو یار میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, کچھ کام کون کرے گا, کچھ اللہ برکت دے دے گا. ان کی سمجھ میں نہیں آیا. بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے, کر دی شادی, اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا ہے بہوؤں کا, وہ اور پوستی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس چکر میں ہم کما لیتے کہ شادی ابا نے کر دی, بچے اسپیڈ سے کیا ہو رہے ہیں. اب بیان میرا نا لگا لگا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا 16 17 18 یہ رپورٹیں چل رہی ہیں. خرچہ کس پہ آ رہا ہے, دادا پہ. کم بخت. اور پھر دادا کو یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کچھ کما لیں گے. کو پتہ ہے جیسا باپ ہے بچے بھی, پروڈکٹ بھی ویسی آئے گی مارکیٹ میں. یہ بے موقع توکل ہے, بے موقع لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی اللہ نے چاہا تو. ایک صاحب آئے, ان کا داماد ان کی بیٹی کو 30 سال سے ستا رہا ہے, اور بیٹی بالکل ہو گئی پاگل, دماغی توازن ہو گیا اس کا خراب. 30 سال بعد مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں داماد سے ڈیورس لینا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی مجھے کانفیڈنس اس میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں. میں نے کہا تھوڑا اور لیٹ آ جاتے. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق کا رواج نہیں ہے, تو ہم نے سوچا داماد جب پتہ چلا بہت خراب ہے اور یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے, لڑکیوں میں انوالو ہے اور نان نفقہ نہیں دے رہا, تو ہم نے کہا بھائی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, بڑے بڑے پتھر دل اللہ دعاؤں کے ذریعے سے چینج کر دیتا ہے, تو ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں. بیٹی کو بھی ہم نے سمجھایا, ہم نے دعا مانگتے رہے, پھر یہ کیا, پھر یہ وظیفہ پڑھا, پھر یہ پڑھی, پھر ہمیں لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے, اور بالآخر بیٹی کا ہو گیا بیڑا دماغ ہی خراب ہو گیا. بھائی جان اللہ میاں کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, 100% درست. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو, قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. جس اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں, اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو تو کیا کر لو, وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ. علیحدگی اختیار کرو گے اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, ٹینشن نہ لو اس کی. طلاق بری چیز ہے لیکن ایسی شدید مجبوری میں تو اچھی چیز ہے, یہ بھی تو اللہ نے ہی کہا ہے. پھر جب آپ علیحدگی کا سوچتے, پھر آپ کو خیال آتا دوبارہ شادی کیسے ہوگی, تو پھر سوچتے کہ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے. یہ اس موقع پہ سوچنے کا جملہ تھا. یہ علماء نے لکھا ہے بعض صورتوں میں ڈیورس واجب ہے, طلاق نہیں دیتا کوئی یا نہیں لیتی عورت تو گناہگار ہوگی. ایسا نہ ہو کہ فری میں بلا وجہ یہ کام شروع کر دیں. جب یہ کنڈیشن ہو کہ مار دھاڑ سے ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہو, خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہوں, تو اسلام کیا کہتا ہے, علیحدگی اختیار کرو, چپکا کے نہیں رکھو ایک دوسرے کے ساتھ. ایک خاتون نے کہا میری شادی ہو گئی, ایک ہفتے کے بعد پتا چلا کہ جی بندہ بالکل اولاد ہی نہیں ہو سکتی, بالکل نامرد ہے. میں نے صبر کیا, کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے, اللہ ہے. اور اس صبر کا مجھے یہ صلہ ملا کہ 20-25 سال میں نے اس شوہر کے ساتھ گزارا کیا, نہ اولاد نہ کوئی ڈیزائرز پوری کر سکتا ہے وہ, لیکن اب وہ مجھے پہ شک کرنے لگا ہے کہ یہ اتنی پاک دامنی کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے, تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. کہتی مجھے یہ وفا کا صلہ ملا. میں نے کہا آپ نے جو صبر کے فضائل سنے ہوئے تھے نا, وہ اس موقع کے نہیں تھے, وہ اس موقع کے ہی نہیں تھے. وہ شادی جب ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے, آپ کو بتایا نہیں کہ اتنی بڑی بیماری
پیسوں میں دھوکہ دے دے چل جاتا ہے، عمر کا دھوکہ دے دے، تھا 40 کا بتایا 30 کا، چل جائے گا۔ پتھر سے تھوڑی شادی ہوتی ہے، کسی دیوار سے تھوڑی شادی ہوتی ہے۔ نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی اولاد ہے۔ اس معاملے میں جب دھوکہ دے دیا، ایک دھوکے باز کے ساتھ وفا کر رہی ہو آپ، بیڑا غرق کر دیا پوری زندگی اپنی، اور اب 30 سال کے بعد طلاق لے کے کہاں جائے گی وہ؟ یہ ہے ہمارے دینداروں کے غلط کانسیپٹ۔ نہیں آ رہی کھوپڑی شریف میں بات؟ بھائی جان کیا ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرضی چیزیں کی ہوئی ہیں۔ اور ایک غلط کانسیپٹ ہے، دینداروں کے پاس پیسہ اچھا نہیں لگتا لوگوں کو، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے پیسے سیکولر طبقے کی تو کھوپڑی آؤٹ ہو گئی نا پیسے سے، اس کے ہاں تو سب کچھ کیا ہے، پیسہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں دینداری اور بزرگی کا معیار یہ کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ناڑا لٹک رہا ہو اس میں۔ کیونکہ جب میں بائک پہ پھٹی پھٹپٹی بائک پہ جاتا تھا، لوگ کہتے تھے حضرت کیا حضرت کو اللہ نے مقام عطا۔ اب میں ریوو میں جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھو یار بدل گیا، بندہ کیا ہو بدل گیا۔ وہ بات نہیں رہی، روحانیت ختم۔ ریوو کا روحانیت سے کیا تعلق ہے اللہ کے بندے؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ سیلفیاں لے رہے ہیں، سیلفی لینے کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ایک صاحب نے لکھا ہمارے مدرسے کے طالب علم کہ میں اس مفتی کے بیان پہلے بہت شوق سے سنتا تھا، پہلے یہ سادہ تھا، پتہ نہیں کیا مطلب تھا، شاید ناڑا لٹک رہا ہوگا، کیا ہوگا۔ میرے تو ہمیشہ سے یہی سفید لباس رہا ہے، 25-30 سال، 95 سے لے کے اب تک میں سفید کپڑے ہی پہن رہا ہوں۔ گھر والے کبھی کوئی کلر رنگین پہنا دیں زبردستی تو ایک الگ بات ہے، ورنہ یہی ڈیزائن، یہی کالر، اور یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنا ہم نے۔ اور کیا سادگی چاہیے میرے بھائی؟ تمہیں وہ ناڑا لٹکنا ہی رہ گیا ہے کہ حضرت اتنے سیدھے ان کے زارمل لٹک رہا ہوتا ہے، اتنے سادہ۔ کیا تمہیں لینا دینا یار؟ ایک بندہ اگر ریوو میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا اس سے یار؟ کیوں فضول؟ یہ اچھے دیندار لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں نیچے، یہ بھی ایک دماغ ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت سادہ تھی۔ دیکھو ہمارے نبی کی زندگی میں تو پھر سفید کپڑے بھی نہیں تھے۔ اگر نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے تو اس میں پھر جو کی روٹی ہے، گندم کی روٹی بولو نہیں ہے۔ پھر تو علماء کو چاہیے کہ ایک ٹائم جو کی روٹی کھائیں بس۔ پھر اس میں ایک لنگی ہے، کبھی اوپر کی چادر تھی کبھی نہیں تھی، وداؤٹ قمیض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے تھے، اس لیے کہ کپڑا ہی نہیں تھا۔ پھر تو اگلا بیان میرا دھوتی پہن کے ہوگا، وداؤٹ بنیان۔ پھر دیکھتا ہوں ایسی سادگی آپ افورڈ کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر یہ والی زندگی ہے 40 دن۔ پھر آپ بھی کبھی گھر میں ہم چولہا نہیں جلے، کوئی ٹکے گا گھر میں؟ اب تو 4 کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، اس کے بعد ایک بھی نہیں ہوگا گھر میں۔ او بھائی وہ جو نبی کی زندگی تھی نا، یہ سادگی والی کی، ایک لنگی ہے، اوپر پہننے کی قمیض بھی، غربت تھی، مسکنت تھی، یہ نبی کی اختیاری تھی۔ اس میں نبی نے ہمیں اپنے آپ کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر فالو کرنے کا حکم دیا ہوتا تو حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کی بھی یہ زندگی ہوتی، ان کی تو بڑی لگژری زندگی تھی۔ حضرت عثمان کے اونٹ تجارتی ایک دفعہ مدینہ میں آئے ہیں نا، تو مدینہ کی زمین ہلنے لگی، پتا چلا کہ سینکڑوں اونٹ مال سے بھرے ہوئے مدینہ میں آ رہے ہیں۔ اونٹ کا چغازہ وزن ہوتا ہے، جب سینکڑوں اونٹ لدے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، پتا چلتا غبار سے اور اس کی شان و شوکت سے پتا چلا کہ کس کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، عثمان کا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ہمارے نبی نے تو ان کو منع نہیں کیا۔ یہ ہمارے نبی کا فقر اختیاری تھا، اللہ نے آپ کا مزاج ایسا بنایا تھا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، وہ حکمتیں کیا تھی اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے نا، کتنا بڑا عالی شان تخت تھا ان کا، کیسا عالی شان تاج تھا ان کا۔ ہمارے آج کے یہ صوفی ٹائپ کے، جو جاہل ٹائپ کے صوفی ہیں، یہ اس دور میں ہوتے، حضرت سلیمان کے پاس آ کے کہتے کہ آپ کی تو اسٹائل ہی الگ ہے، آپ کا تو یہ تو بزرگوں کا اسٹائل یہ ہوتا ہی نہیں، آپ کا تو لشکر دیکھو اور لگژری زندگی دیکھو، آپ کا تو تخت اتنا بڑا عالی شان تخت تھا۔ سلیمان علیہ السلام ایک چھپڑا بھی تو بنوا سکتے تھے نا بیٹھنے کے لیے، ایک منجی ہوتی، اس پہ سلیمان علیہ السلام آگے بیٹھ جاتے، دربار وہاں بھی لگ جاتا۔ ارے منجی نہیں ہوتی جس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے، بیڈ میں نا نیچے سے ہوا نہیں لگتی، منجی میں فائدہ ہوتا ہے کہ نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے، اس میں زیادہ سکون کی نیند آتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ایسے بھی تخت لگا سکتے تھے کہ چارپائی ہوتی ہے وہ جو کھجور کے پتوں والی، اس پہ بیٹھتے۔ ہمارے نبی کا تخت تو یہی تھا بھائی، ہمارے نبی زیادہ بڑے بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام سے، لیکن تخت کیسا تھا؟ ایک بوریا چٹائی جس میں نشان پڑ جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب پیغمبر، لیکن ان کا انداز کیسا تھا؟ اتنا عالی شان تخت، ملکہ سبا دیکھ کے ہوش اڑ گئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اس میں۔ اب کوئی کہتا ہے یہ بزرگ ہیں، ان کا انداز تو، اور پاک کا انداز بھی وہی تھا۔ ہدہد مارکیٹ سے شارٹ ہوا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وداؤٹ پرمیشن یہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہوا ہے؟ جب آئے گا
اگر اس نے معقول ریزن پیش نہیں کی اس کو میں سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں. آپ کو لو بھائی تو بات کیسے کر رہے ہیں یار. یہاں کے صوفی ہوتے کہتے ہیں یار یہ تو بات بھی عجیب انداز سے کر رہے ہیں. بھائی حکومت چلانا ہے تو اسی اسٹائل میں بات ہوگی. اگر سلیمان السلام کا اسٹائل یہ ہوتا ہد ہد جب آئے گا تو دیکھیں پہلے میں اس کو محبت سے سہروزے کی جماعت میں بھیجوں گا, محبت سے سمجھاؤں گا میں اس کو, تو ہد ہد تو سدھرتا نہیں سدھرتا, جو اور درباری تھے وہ بگڑ جاتے. بولتے ہیں یہ صحیح مل گئے بھائی ہمیں بادشاہ سلامت, جہاں مرضی غائب ہو جاؤ کوئی بھی بہانہ کر دو. یہ دل کے اتنے نرم ہے وہ بہانہ کیا کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے. سلیمان السلام کو حکومت چلانی تھی, فوج تھی. فوج میں ایسا نہیں ہوتا میدان جنگ میں ابھی فوجی مارکیٹ سے شارٹ ہے تو آفیسر آئے کہہ رہا ہے آپ کہاں گئے ہوئے تھے بیٹا, ابھی تو جنگ شروع ہونے والی ہے, میری نانی کا انتقال ہو گیا تھا سر میں وہاں گیا. کوئی بات نہیں بیٹا, انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, میں تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا, آئندہ خیال کرنا. نانا کا انتقال پہ پتا کے جانا. ایسا ہوتا ہے کسی فوج میں نہیں ہوتا. نظام چلانا ہے بھائی, اس میں ڈانٹ بھی ہے, سزا بھی ہے, دھمکیاں بھی ہیں, کورٹ مارشل بھی ہے. تو جس کی نیچرل لائف ہوگی اس میں دھمکیاں بھی ہوں گی, بدماشیاں بھی ہوں گی, پھٹے بھی ہوں گے, اللہ نہ کرے طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ سب سوسائٹی کا حصہ ہے. وجہ اس کی یہ کہ ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو, سامنے والا ٹھیک نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے سامنے والا ٹھیک ہے آپ ٹھیک نہ ہو. عورت بعض دفعہ بہت نیک ہوتی ہے, بندہ بہت ہی 2 نمبر آدمی ہوتا ہے, وہ طلاق لے لیتی ہے. لوگ کہتے ہیں لو بھائی عالمہ ہے, باپ پڑھتا ہے, مدرسوں میں ساری زندگی گزار دی اور اپنے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر سکی. اب ہمیں سمجھا او بھائی, ہو سکتا ہے وہ شوہر اتنا نالائق ہو کہ وہ نباہ کے قابل ہی نہ ہو. تو یہ موضوع بڑا تھوڑا سا لمبا ہے, ابھی وقت ہمارا چونکہ ختم ہو گیا, تو جمعے کی نماز کے بعد کچھ سوالات کا سیشن بھی ہوگا, کچھ اس موضوع کو تھوڑا سا میں کمپلیٹ کروں گا. تو یہ وہ چیزیں جن کا دینداری سے کوئی تعلق بولو نہیں, پھر تعلق کن چیزوں کا ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ میں. آپ کہیں گے پھر ہے کن چیزوں کا تعلق, تو پھر تو ایک دنیا دار میں اور دیندار میں کوئی فرق ہی ختم ہو گیا. تو فرق بتاؤں گا میں, ابھی تو میں بتا رہا ہوں کون سی چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو باقی وقت چونکہ پورا ہو گیا تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہم بیٹھیں گے, آپ لوگ لائن پہ رہیے گا. یہ جو آج بیان ہوا ہے نا, تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر لوں, ورنہ پھر اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا. میں مثال دے رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کی نا, کہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا. تو دینداری کے لیے لوگوں نے خود سے چیزوں کو فرض کر لیا ہے, بہت ساری چیزوں کو, حالانکہ ان کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو میں نے اپنے بارے میں کہا کہ لوگوں کو گاڑی میں جاتا ہوا بندہ پسند نہیں آ رہا, کہ لوگ کہتے ہیں سادگی نہیں ہے, تو اپنے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے, اپنی صفائیاں پیش کرنا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بڑی گاڑی میں گھومنا, جہاز میں سفر کرنا اور اچھے کپڑے پہننا, یہ سادگی کے خلاف ہے اور دیندار لوگ ایسے نہیں ہوتے, یہ کانسیپٹ غلط ہے. اپنی صفائیاں پیش کر کے ہم نے کیا کرنا ہے, کسی نے ہم نے کون سا کوئی وہ کیا کرنا ہے, ہم نے یعنی کوئی الیکشن میں تھوڑی کھڑے ہونے میں نے کہ میں اپنی رپورٹیں پیش کروں تاکہ اگلی دفعہ مجھے ووٹ ملے. مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے. تو ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر, تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے, آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا, جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, آپ نماز قائم کیجئے, لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل, رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں. سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت, مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت, مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت, اور پھر الی غسق اللیل, سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد, پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجر, اور فجر کے وقت میں, فجر کے تلاوت کے وقت میں. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا ہے فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجر, بے شک فجر کا جو قرآن ہے, فجر میں جو تلاوت ہے, کانا مشہودا, اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے.
فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے، اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نَافِلَةً لَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے۔
تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں, جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا. مکہ فتح کر کے داخل ہوں, یہاں مجھے غلبہ ملے, اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں, یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے, نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو, اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو, تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں, اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا, اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا, میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق, سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی, اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے, اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور اللہ مرغوب نکلنا ہو, یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا. اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا, یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے, اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو, غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے, اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو, غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ, ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی, اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا, اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق, حق آ چکا ہے, وزہق الباطل, اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا, لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے, حالانکہ ہوا نہیں, ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے, حق آ گیا, باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں, لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا, کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا, اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا, تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے, چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے, اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی, کئی سال پہلے دی گئی تھی, اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا. تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے, اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا, اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے, ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے, اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے, ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے, حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, كَانَ يَئُوسًا, تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں, اسباب کو دیکھتے ہیں. لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں, پریشانی دور نہیں ہو سکتی, تو مایوس ہونے لگتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں, لہٰذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ, ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے.
اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے، اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے شکر ادا کرے اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ۔ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تہجد کے اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ یہاں 4 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، کیا ہم 3:30 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہمیں تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ سہرش کشمیر سے۔ تہجد کا جو وقت ہے نا، وہ رات کا آخری حصہ بہتر وقت، اور رات کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو نقشے ہوتے ہیں جس میں سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے، وہ ہر علاقے میں مختلف ہے، تو آپ وہ دیکھیں یا نیٹ پہ سرچ کر لیں۔ نیٹ پہ ایسی اپلیکیشن آتی ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبح صادق کب شروع ہو رہی ہے۔ تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا وقت فجر کا تہجد کا وقت ہے، جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم سحری کھا کے ختم کرتے ہیں۔ تو اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اذانیں تو اکثر صبح صادق کے کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہیں، تو اذان سے پہلے نہیں، آپ نے وہ نقشہ میں ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے کہ صبح صادق کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے۔ اگر 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 4 بجے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی نفل نماز، وہ تہجد کی نماز ہوگی، اور 4 بجے کے بعد جو پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوگی، بلکہ اس میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے سوائے فجر کی 2 سنت۔ تو اس میں اگر اذان ہو بھی جائے تو وہ یعنی اگر 4 بجے سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو اذان ہونے کے باوجود فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، اور اگر 4 بجے کے بعد اذان ہوئی ہے تو 4 بجے آپ کے نقشے میں ٹائم لکھا ہے تو 4 بجے اذان کا وقت 4 بجے صبح صادق شروع ہو چکی، تو اذان کا اعتبار نہیں ہے، وہ نقشے کا اعتبار ہے۔ اس میں آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کیا ہے، صبح صادق کا جیسے ہی ٹائم داخل ہوگا تہجد کا وقت ختم اور فجر کا شروع۔ Ask Mufti Tariq Masoud.